بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنگ بدر کا ہم تیسرا جز یعنی تیسرا حصہ بیان کرتے ہیں، اور ہم نے بالتفصیل آپ کو جنگ بدر کا واقعہ جو درپیش ہوا وہ آپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ بدر جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ نے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے تمام لاشوں کو گھسیٹ کر گڈھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ اکرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ اور اسی جنگ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں بہت سارے واقعات درپیش ہوئے۔ ان میں سے سب سے پہلے اسی سال روزہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے، اور نماز کی طرح روزہ اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے۔ یہ 2 ہجری میں ہوئے، یہ جانکاری آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی۔ اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ نمبر 3، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا۔ نمبر 4، اسی سال 10 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی۔ اسی سال غزوہ قدر اور غزوہ بحران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ کفار کی لاشوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ کس کی؟ کفار کی لاشوں سے خطاب فرمایا۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں بن فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب یہ کہ یعنی یہ بھی سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کی پتہ کون لگا رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگا رہے ہیں کہ یہ بھی سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جب یہ مشرکین کی لاشوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو حفیظ جالندری صاحب نے لکھا کہ ہوئی معمور پھر صبر و سکون سے بدر کی وادی، کنارے غار استادہ ہوا اسلام کا ہادی۔ مخاطب کر کے ہر مقتول کو حضرت نے فرمایا کہ ہم سے حق نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے حق پایا۔ کہو اے عتبہ، اے ابو جہل، اے شوکت کے مت والو، جو تم پر عہد تھا اللہ کا اس پر نظر ڈالو۔ بتاؤ غار والو، آج یہ تم کو یقین آیا؟ وعید حق کا ایفا تم نے پایا یا نہیں پایا؟ نبی کی قوم تھے تملوگ لیکن کس قدر بد تھے کہ از آغاز تا انجام شیطان کے معید تھے۔ میری تصدیق کے لوگوں نے پر تکذیب کی، تم نے خدا کی بہتری تعمیر کی تہذیب کی، تم نے نکالا تم نے گھر سے مجھ کو اور اوروں نے اقامت کی، اٹھے تم قتل و غارت کو مگر اوروں نے نصرت کی۔
ہوئی حائل تمہیں راہ فلاح آدمیت میں، بتاؤ کیا کہو گے پیش حق اپنی بریت میں۔ خطاب اس طرح مقتولوں سے جب حضرت نے فرمایا، صحابہ کے دلوں میں ایک تحیر سا امنڈ آیا، کہا جن کو حضور آواز دیتے ہیں وہ مردہ ہیں، بھلا اب کس کی سنتے ہیں اجل کے زخم خوردہ ہیں۔ ہوا ارشاد زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں یہ، برائی کے برے انجام پر سر دھن رہے ہیں یہ۔ مال کار پر ہے انتہائی اضطراب ان کو، مگر حاصل نہیں ہے آج مقدور جواب ان کو۔ آج مقدور جواب ان کو۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولوں کا نام لے لے کر پکارا تھا۔ بخاری وغیرہ کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہم السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائز و درست ہوگا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم فرمایا ہے اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی ہے۔ مدینے کو واپسی ہوئی فتح کے بعد 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں قیام فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد میں 3 دن تک بدر میں آپ ٹھہرے رہے، پھر تمام اموال غنیمت و کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صفرا میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اسی لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی دی، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ ادھر
جب آئے تھے تو کمزور نہتے اور تھوڑے تھے، نہ ان کے ساتھ خیمے تھے نہ ان کے ساتھ گھوڑے تھے، نہ ان کی پشت پر تھی کوئی بھی امداد انسانی، نہ کھانے کے لیے روٹی نہ پینے کے لیے پانی، میسر کچھ نہ تھا سامان ساز و برگ سے ان کو اسی حالت میں ٹکرانا تھا، سیلے مرگ سے ان کو امنڈ آئی تھی جب تیغوں کی فوج تند و تیز ان پر، بہرسو اپنے ہاتھوں بند تھے راہ گریزاں ان پر، ادھر باطل گریزاں تھا ادھر حق شاد فرحاں تھا، یہ دن ارشاد قرآن کے مطابق یوم فرقاں تھا، سواد صبح دوڑا جا رہا تھا شام کی جانب، سوارے صبح دوڑا جا رہا تھا شام کی جانب، کہ ہر آغاز کا اقدام ہے انجام کی جانب، کہ ہر آغاز کا اقدام ہے انجام کی جانب، مگر اس وقت بھی مشغول تھے اللہ کے غازی، سفر درپیش تھا اس قافلے کو بعد سربازی، نماز عصر پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری، مدینے کو بڑی موج نوید نصرت باری، ثنا کرتی ہوئی اللہ کے اکرام و احسان کی، سواد بدر سے پلٹی جماعت اہل ایمان کی، یہ چشم نم شہیدان محبت سے جدا ہو کر چلے بندے خدا کے ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، نہ اتر آتے ہوئے آئے نہ اتراتے ہوئے لوٹے، نہ اتراتے ہوئے آئے نہ اتراتے ہوئے لوٹے، سپاس و شکر کا اظہار فرماتے ہوئے لوٹے، نہ غزہ تھا اسیروں پر نہ سامان غنیمت پر، یہ نازاں تھے فقط اسلام ہی کی قدر و ہمت پر، تھا دل اس شکر سے معمور ان عالی مقاموں کا کہ حق نے امتحان فرما لیا اپنے غلاموں کا، آخر کار جب واپس ہوئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قیدیوں کے ساتھ جو آپ نے سلوک فرمایا، اللہ اکبر، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو تو مدینہ طیبہ بھیج دیا، کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینے میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے جا رہے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لیں، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے، چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیرہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنی تلوار سے قتل کرے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا، اور ان قیدیوں سے 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔
ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا۔ حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابو طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عمر بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف باسلام ہو گئے۔ یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جو تم مال گھر پہ رکھ کے آئے ہو وہ مال کہاں چلا گیا؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن تھیں۔ اس لیے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس قاصد بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جہیز میں قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کے ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینے سے مکہ آئے، حضرت بی بی زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکے سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سامان و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو اپنا پناہ دے کر اپنا گھر میں اتارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے
کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر سب کا پورا حساب کر دوں گا، مدینہ جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ تھوڑا سا واقعہ لمبا ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پھر اس کو اور چوتھے پارٹ میں اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ اس کو پورے واقعے کو سنیے گا اور اس سے پھر آپ نچوڑ نکالیے، اس سے آپ سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب مصطفیٰ۔